أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم عليه فقال أي المؤمنين أكيس يا رسول الله أي المؤمنين أفضل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا ثم قال أي المؤمنين أكيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد باب ذکر الموت ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات، انسان جب کسی سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس قدر اس کی تیاری کرتا ہے، ریزرویشن کروا لیتا ہے، اور ہفتے میں 1 یا 2 دن ٹرینیں چلتی ہیں تو پھر ہفتوں پہلے مہینوں پہلے ریزرویشن کروایا جاتا ہے، اس کا انتظام کر لیا جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ سفر ایک دم طویل ہے، اس مناسبت سے اس کے لیے آسانیاں اور سہولتوں کا وہ پورا کا پورا یا پوری تیاری وہ کر لیتا ہے۔ حضرات، ہمیں ایک ایسے سفر پہ جانا ہے جہاں تک کبھی لوٹ کے نہیں آنا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، وہ اسی کے لیے یا اسی کی تیاری کے لیے یہ عنایت فرما دیا ہے تاکہ ہم یہ زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری کریں اور اس سفر کی تیاری کریں جہاں سے کبھی لوٹنا نہیں ہے۔ یقیناً ہمارا تعلق دنیا سے ہے،
ہمارا تعلق دنیا سے ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کشتی کا تعلق پانی سے ہے۔ بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی، بغیر دنیا کے انسان رہ نہیں سکتا۔ لیکن کشتی اگر پانی پہ چلتی ہے اور پھر اگر اس کے اندر سوراخ ہو جائے تو پھر یہ کشتی غرقاب ہو سکتی ہے، پانی میں ڈوب سکتی ہے۔ ویسے ہی انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا نہ بنے بلکہ آخرت کا بندہ بنے، اور دنیا میں یہ دنیا سے اتنا ہی لے جتنا اس کو ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ پہ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور جب اٹھا کیا دیکھتے ہیں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے مبارک پیٹھ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر آپ کی خواہش ہو، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا تعلق دنیا سے ویسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کا تعلق ہے۔ ایک مسافر سفر کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، جب وہ آرام و چین و سکون کو پا لیتا ہے، جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ویسے ایسے ہی میرا تعلق ہے۔ تو ہمارا اس دنیا سے تعلق ویسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کا تعلق ایک راستے سے ہے۔ وہ راستے کو ہمیشہ نہیں سمجھتا، وہ سرائے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، وہ لاج کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ یقین کر لیتا ہے مجھے کچھ وقت تک یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور پھر یہاں سے مجھے نکل جانا ہے، رخت سفر باندھ لینا ہے۔ ویسے ہی ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ دنیاوی زندگی ایک لاج کی حیثیت سے ہے، ایک سرائے کی حیثیت سے ہے۔ کچھ وقت تک ہمیں یہاں پہ رہنا ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ ایسی صورت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے مومن کا زیادہ سے زیادہ اس کے خیالات و تصورات آخرت کی جانب مرکوز ہونا چاہیے، آخرت سے متعلق ہونا چاہیے، ہر وہ اعمال کر گزرنا چاہیے جو اس کو آخرت کی قریب کر سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھا کرتے تھے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، وہ زمین پہ رہتے تھے لیکن ان کی زندگی کا مقصد آخرت کا حصول ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پاس آگے پوچھا کرتے تھے، وہ گنوار تھے، وہ بدو تھے، وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ شہری نہیں تھے، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، بلکہ وہ گاؤں میں بسنے والے وہ گنوار تھے۔ لیکن ان کے سوال پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي ان اعرابيا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ گنوار آتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھتے ہیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں۔ زمین پہ ہوتے تھے لیکن ان کے سوالات دنیاوی کاروبار سے کم ہوتے تھے لیکن اخروی کاروبار سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، 70,000 ایسے آدمی ہوں گے جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رات بھر جاگنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اب تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں صحابہ کرام ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جاننے لگے ہیں یا گفتگو کرنے لگے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو 70,000 ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صحابہ جستجو میں ہوتے تھے، جنت کے طلبگار ہوا کرتے تھے، جنت کے شوقین ہوا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کے اعمال پوچھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل تھا اور طرز عمل تھا۔ دنیا میں وہ بھی رہا کرتے تھے، ہم بھی رہتے ہیں، ان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے جیسے آج ہمارے سینوں میں دل دھڑکتا ہے، ان کی تمنائیں و آرزوئیں تھیں جیسے آج ہماری تمنائیں و آرزوئیں ہیں، ان کی بھی خواہشات تھیں جیسے آج ہماری خواہشات ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا میں اندر گم ہیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا کسی کے ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر تھا فاتح بہارا، اور ہر ایک چھوڑ کر اپنی کیا کیا حسرت سدارا، چوپ پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
یہ عبرت کی جا ہے۔ جب انسان مر جائے گا اس کی کوٹھیاں ویسے ہی رہ جائیں گی، اس کے بنگلے ویسے ہی رہ جائیں گے، اس کی دولت ویسے ہی رہ جائے گی، اس کی شہرت ویسے ہی رہ جائے گی، اس کی ساری چیزیں ویسے ہی رہ جائے گی، اور انسان مر جائے گا سب سے پہلے اس کا نام چھین لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تعجب کی بات ہے، ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان جائے گا اس کو کفن پہنایا جائے گا تو اس کے کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا، وہ کیا لے کے جائے گا؟ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے جو دنیا جیفتن الدنیا جیفتن و طالبھا کلاب، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ وَكُونُوا لَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا وَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، لوگو آخرت کے بندے بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ دنیا میں زندگی گزارو جیسے گزارنا چاہتے ہو۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم رحمہ اللہ، کعبۃ اللہ کے لیے کعبۃ اللہ میں ہیں۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ آتا ہے، دیکھتا ہے یہ بڑے زاہد اور متقی، باپ جیسے تھے ویسے ہی، دادا جیسے تھے ویسے ہی، یہ سامنے دیکھتا ہے بادشاہ وقت سالم رحمہ اللہ کو، فوراً قریب آ جاتا ہے۔ بادشاہ وقت علماء، زہاد، عباد، عبادت گزاروں کا احترام کیا کرتے تھے، اور آیا پوچھنے لگا کہ سلنی حاجہ، آپ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہو تو آپ بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا استحی من بیت اللہ فی بیت اللہ ان اسأل غیرہ، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں رہ کر میں کسی اور سے مانگوں۔ وہ شرمسار ہوا، انہوں نے طواف کیا، نماز ادا کی، پھر جب وہ حدود حرم سے باہر نکلے بادشاہ آیا، پھر آگے کہنے لگا الان قد خرجت من بیت اللہ سلنی حاجہ، ابھی تو آپ باہر نکلے ہو، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو پوچھو۔ تو انہوں نے کہا تھا من حوائج الدنیا من حوائج الآخرہ، میں کون سی ضرورت تمہارے سامنے پیش کروں، یہ دنیاوی ضرورت یا پھر آخرت کی ضرورت پوچھ کروں؟ اس نے کہا تھا آخرت کی ضرورت تو میں پوری نہیں کر سکتا، دنیاوی ضرورت اگر کوئی ہے تو آپ پیش کریں۔ بادشاہ وقت ہے، کیا چیز نہیں دے سکتا تھا، کون سی تمنا پوری نہیں کر سکتا تھا، کون سی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہمارے سلف صالحین ہمارے سلف صالحین ان کا مطمع نظر کیا تھا، ان کی توجہات کس جانب مرکوز تھیں، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ دنیا کی کوئی خواہش ہو تو وہ عرض کریں، آخرت کی خواہش میں کس طرح سے میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ما سألت الدنیا من یملکها وکیف اسألها من لا یملکها، ارے میں نے تو دنیا اس سے نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے، اور تم سے کیا مانگو جو تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ہمارے اسلاف کا مطمع نظر، ان کی خواہشات و تمنائیں اگرچہ کہ وہ دنیا میں رہا کرتے تھے لیکن ساری کی ساری آخرت ہوا کرتی تھی، ان کی تمنائیں آخرت ہوا کرتی تھی، ان کی آرزویں آخرت ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور کتاب الزہد سنن ابن ماجہ کی روایت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری نوجوان آیا، فسلم علیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر اس نے کہا، ایک سوال کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، مومن تو سارے ہیں، متقی ہونے کے تو سارے دعوے دار ہیں، ذرا زبان نبوت سے بھی سنیں کہ کون سب سے بہتر مسلمان ہے، کون سب سے بہتر مومن ہے۔ پوچھنے لگا ای المؤمنین افضل، اللہ کے رسول سب سے بہترین مومن کون ہے، بہترین مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں وہ سب سے بہتر مومن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مومن بھی ہیں، مومن کے دعوے دار بھی ہیں، تقوی کے دعوے دار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، موحد بھی ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن پھر یاد رکھیے ہمارے اخلاق، اگر شوہر ہے بیوی سے اس کے اخلاق صحیح نہیں، بیوی ہے شوہر سے صحیح نہیں، ماں باپ ہے اولاد سے صحیح نہیں، اولاد ہے والدین سے صحیح نہیں، پڑوسی ہے پڑوسی سے صحیح نہیں، رشتہ دار ہیں رشتہ دار سے صحیح نہیں، تو پھر یاد رکھیے جس کے اخلاق بہتر نہ ہو وہ یاد رکھیے سب سے بہتر کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ نمازی ہے،
ہے، اگرچہ کہ وہ حاجی ہے، اگرچہ کہ وہ متقی و پرہیزگار کہلواتا ہے، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں اور وہ سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ قوموں کے اندر ساری چیزیں موجود تھی، عقیدہ پیغمبروں نے دیا تھا، توحید کی باتیں انہوں نے بھی کی تھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے گزشتہ قوموں کے اندر جو چیز کمی تھی اس کو مکمل کروں، اور وہ چیز ہے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کے آپ ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضرات، اس نے یہ سوال کیا تھا، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اختصاراً میں نے یہ عرض کیا ہے۔ اب دوسرا سوال اس نے کیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض فرمائیں کہ ای المؤمنین اکیس، سب سے چالاک اور ہوشیار اور عقل مند مومن کون ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی انسان دنیا کا چالاک کون ہے، تو شاید ہمارے دماغوں میں یہ سوال گردش کرے کہ دنیا کی دولت کمانے والا، دنیا میں عزت کمانے والا، دنیا میں شہرت کمانے والا، دنیا کے اندر مال و متاع کمانے والا، دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کو کمانے والا، کم وقت میں زیادہ مالدار بننے والا، کم وقت میں زیادہ کاروبار کرنے والا، کم وقت میں زیادہ عزت کمانے والا ممکن ہو ہمارے دماغ کے اندر یہ سوال موجود ہو، اس کا جواب موجود ہو؟ ذرا آئیں زبان نبوت سے سنیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صحابی نے پوچھا ای المؤمنین اکیس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے ہوشیار اور دانا اور عقل مند مومن کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثرہم للموت ذکرا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اولئک الاکیاس، جو سب میں زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب میں زیادہ اس کے بعد کے مراحل، اس کے بعد کے جو اسٹیجز آتے ہیں اس کو ذکر کرنے والا ہو، اس کو یاد کرنے والا ہو، اولئک الاکیاس، یہ سب سے ہوشیار اور چالاک اور دانا و عقل مند انسان ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ موت کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ موت کو یاد کرتا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو نہیں کرتا تھا۔ کہا اس کی اتنی عبادت نہیں ہے جیسے عبادت کرنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا موت کو عبادت کرنا، موت کو یاد کرنا یہ اہم ترین عبادت ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ دن میں، مہینے میں، سال میں کتنے مرتبہ ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چالاک، سب سے ہوشیار انسان یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے موت کو یاد کرتا ہے اس کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے، اس کے روزے بھی درست ہو جاتے ہیں، اس کے زکوٰۃ، حج و خیرات بھی درست ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی درست ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی درست ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب احساس جواب دہی انسان کے اندر جب پیدا ہو جائے، موت کا یہ خیال پیدا ہو جائے، تو پھر سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جس کو پیدا ہو جائے، یقیناً اس کے سارے حقوق اللہ بھی درست ہو جاتے ہیں، حقوق العباد بھی درست ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات درست کیوں نہیں ہیں؟ حقوق اللہ کے اندر ہم کمیاں کیوں ہیں؟ حقوق العباد کے اندر کمیاں کیوں ہیں؟ بیلنسنگ ہونا چاہیے ہماری عبادت کے اندر توازن ہونا چاہیے، بیلنس برقرار ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتوں میں یا ہمارے حقوق میں بیلنسنگ نہیں ہے، کوئی حقوق اللہ کا بہتر ادا کرنے والا ہے تو حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارنے والا ہے، کوئی حقوق العباد کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والا ہے تو کوئی حقوق اللہ کے اندر ڈنڈی مارنے والا ہے۔ یہ انبیلنسنگ کہاں سے آئی؟ یہ عدم توازن کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ موت کا خوف نہیں، وہ عبادت کو ہم نے ترک کر دیا جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا، اور وہ کیا ہے؟ موت کی یاد ہے۔ میرے بھائیوں، اکثرہم للموت ذکرا، جو سب میں زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے وہ سب سے دانا ہے، سب سے چالاک ہے، سب سے ہوشیار ہے، سب سے عقل مند وہی انسان ہے، وہی مرد ہے، وہی خاتون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے عدم توازن کیوں ہے ہماری زندگیوں میں؟ حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہو رہی ہماری زندگیوں میں؟ اسی لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو ترک کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عجیب بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے، نہ جانے کس نے ہمیں نہلایا تھا، کس نے ہمیں کپڑا پہنایا تھا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہماری روح قبض کر لی جائے گی، نہ جانے کون ہمیں تختہ پر لٹائے گا اور ہمیں نہلائے گا، ہمیں کپڑے پہنائے گا اور ہمارا کفن پہنائے گا اور لے کے جا کے جنگل میں دفن کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔
اگر اس حقیقت سے مفر نہیں ہے، اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے، ہاتھوں سے تو نے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنا اتنا کیوں بے خبر ہے؟ دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ ہم بچپن سے یہ نظم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ تصور بھی کیا ہے، کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ کتنے جنازے ان ہاتھوں نے اٹھائے ہیں، کتنے جنازے ان کندھوں نے اٹھائے ہیں، کتنے جنازے ان نگاہوں نے دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی نہلایا جائے گا، مجھے بھی کفنایا جائے گا، ایک دن آئے گا مجھے بھی دفنایا جائے گا اور سارے کے سارے رشتہ دار ہم مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں کبھی اس کے بارے میں تصور بھی ہوا ہے؟ اگر موت نہ ہوتی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ ہوتی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فیہ اہبط اللہ آدم الی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فیہ اہبط اللہ آدم الی الارض، جمعے کا وہ مبارک دن ہے، جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پہ اتار دیا، فیہ توفی اللہ آدم، اور جمعہ کا دن ہی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ وہ جمعہ کا دن ہی تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر ساری کائنات کے بابا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو قبض کر لیا، یہ بتا دیا کہ لوگو جس سے تم پیدا ہوئے ہو وہ ختم ہو گیا ہے، جب وہ ختم ہونا ہے تو ساری دنیا کو فنا ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ بادشاہت عنایت فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عنایت فرما دینا ہے جس سے پہلے تو نے کسی کو عنایت نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ایسی بادشاہت کو عنایت کر دیا، ایسی بادشاہت کو عنایت کر دیا کہ چرندوں اور پرندوں کی بولیوں کو سکھلا دیا، حشرات الارض کی بولیوں کو سکھلا دیا، جنوں کو آپ کے دربار میں حاضر کر دیا، انسانوں کو آپ کے دربار میں حاضر کر دیا، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، وسخرنا لہ الریح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو تابع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت ساری دنیا پہ عنایت فرما دی ہے جن کے بادشاہت میں کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا، پورب سے لے کے پچھم، اتر سے لے کے دکن، سارے کے ساری کائنات پہ جن کی بادشاہت تھی، لیکن ایک وقت آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے فلما قضینا علیہ الموت، یہ ہمارا مقرب بندہ تھا، وہ ہمارا مقرب بندہ تھا، ہمارا چنندہ بندہ تھا، لیکن ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم نے سلیمان کی موت کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، میرے بھائیوں سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، وہ لوگو کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں جس نبی کی ہم امت ہیں، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آج قصے کہانیاں تو بہت بتاتے ہیں، آپ کی پیدائش کے قصے تو بتاتے ہیں، لیکن آؤ یہ بھی ایک دن تھا، یہ بھی ایک دین ہے جو لوگوں کے سامنے بتلایا جائے، یہ بھی ایک دن تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے، آپ کے گھرانے پہ آیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 12 ربیع الاول ہے، آپ کو زبان پہ لکنت آئی ہے۔ یہ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وجعل یلجلج فی صدرہ، میرے محبوب ایک زمانہ ایسا تھا مکے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر توحید کی آوازیں کو بلند کرتا تھا، ماریں پڑتی تھی جب بھی آپ کے زبان پہ لکنت نہیں آئی۔ آج میرے محبوب پہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آج چلا ہے، وجعل یلجلج فی صدرہ، آج سینے میں بڑبڑانے لگے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان سے کچھ الفاظ ادا نہیں ہو پاتے۔ وہ دن آ گیا ہے، وہ دن آ گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حسن حسین ہیں، اور آپ کے بیویاں ہیں امہات المومنین وہاں پہ موجود ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بڑھتا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کہتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ کے حبیب ہے، کتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیے ہیں، کتنے اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیے، کتنے احسانات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے، لیکن میرے بھائیوں وہ دن آ گیا ہے، ہمیں بھی اس دن سے گزرنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اللہ کے حبیب کا خاندان بیٹھا ہوا ہے، بے چین و بے قرار ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہیں، آپ کے اوپر ایک چادر ہے، کبھی چادر کو اوڑھ لیتے ہیں، کبھی چادر
چادر کو نکال لیتے ہیں، پاس ہی پیالہ پڑا ہوا ہے، پیالے سے جو پانی ہے اپنے چہرے مبارک پہ پھیر لیتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب جب سوتے تھے تو ہاتھ میں وہ سورہ ناس سورہ فلق معوذتین کو پڑھ کے سوتے تھے۔ آج میرے محبوب کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، میں نے معوذتین کو پڑھا اور آپ کے چہرے مبارک پہ پھیرا، اور میرے محبوب کے اندر اب بولنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے برادر نسبتی آپ کے سالے موجود ہیں، ہاتھ میں مسواک ان کے اندر موجود ہے، اشارے سے کہتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک چباتے لیتے ہیں اور چبا کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں بڑھی جا رہی ہیں، آپ غشی پہ غشی طاری ہو رہی ہے، وجعل یتغشا، آپ کو غشیوں پہ غشیاں طاری ہو رہی ہیں، آپ بے چین ہو رہے ہیں، کبھی آپ چادر کو اوڑھ لیتے ہیں، کبھی چادر کو نکال لیتے ہیں۔ وہ لوگوں سنو، ہمارے نبی کا آخری دن کیا ہے؟ آج تماشے کرتے ہیں، ڈھول تاشے کرتے ہیں، نبی کے دن و نبی کی زندگی میں بھی وہ دن آیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے جا رہے ہیں، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی سکرات الموت، اے رب محمد تیرے محمد پہ آج ایسا وقت آ چلا ہے کہ آج تیری مدد ہونی چاہیے، اللہ تیرے محمد پہ آج مدد کر دے، تیری محمد پہ آج مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہے، آپ کا بایاں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتا ہے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے 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 دھیرے دھیرے نیچے اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات بتلانے کی یہ ہے، وہ دن آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا ہے کہ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کر بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی، ایک زمانہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کو بھی قبض کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے میرے بھائیوں، وہ جاءت سکرات الموت بالحق، یہ موت کی سختیاں، یہ موت کی تلخیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر آئی ہیں، وہ انسان پہ بھی آئیں گی، ہر ایک پہ آنا ہے۔ وجاءت سکرات الموت بالحق، یہ سکرات موت حق ہے، موت کی تلخیاں حق ہے، موت کی سختیاں حق ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ وہ دن آئے گا اذا بلغت التراق، جب ہماری سانسیں، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، نرخرے میں سانس چل رہی ہوگی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ارے کوئی جاؤ، کوئی دم کرنے والے کو بلاؤ۔ لوگوں، جس طرح سے ہم زندگی گزارتے تھے وہ زندگی کا ایک دن فنا ہونا ہے۔ کہے گا کہ جاؤ وقیل من راق، کسی دم کرنے، جھاڑ بھوک کرنے والے کو بلاؤ۔ ابھی بھی انسان کو امید ہوگی، اس کو شوق ہوگا زندگی۔ وظن انہ الفراق، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کو جدائی کا وقت آ گیا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لے گا۔ والتفت الساق بالساق، اس کی پنڈلی سے پنڈلی لگا دی جائے، پنڈلی سے پنڈلی لگا دی جائے گی، مطلب یہ پے در پے اس کے لیے موت کی سختیاں آئیں گی۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پہ اکثر نوجوان چہروں کو دیکھتا ہوں۔ نوجوانوں، جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کو دیوانی بنایا جائے، مستانی بنایا جائے، بلکہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا بعبادت اللہ، وہ آخرت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لا ادری ما المراد بالمیل، صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 میل سورج ہم سے قریب ہوگا، لا ادری ما المراد بالمیل، اور میل سے مراد کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ میل عربی زبان کے اندر اس سلائی کو بھی کہا جاتا ہے جو سرمے دانی کے اندر ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم سرما بھی لگاتے ہیں۔ میل وہ کلومیٹر والا میل بھی ہے، وہ میل ہے یا یہ میل ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یا یہ میل ہو یا وہ میل ہو۔ میرے بھائیوں، کتنا قریب ہے، کروڑ ہا کلومیٹر سورج ہم سے دور ہے۔ اس کی تمش، اس کی تمازت، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے جسم سے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ دن آئے گا میرے بھائیوں جہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کا سایہ ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا شاب النشاب عبادت اللہ، اس نوجوان کو بھی آج عرش کے سائے تلے جگہ دیا جائے جب سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، بے چین ہو رہے ہوں گے، بے قرار ہو رہے ہوں گے۔ یہ نوجوان بے قرار نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے جوان چوراہوں پہ کھڑے کے غیروں کی بیٹیوں کو وہ آوازیں کسا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کے سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا یہ نوجوان ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے تلے جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ زندگی، یہ جوانی ہمیں اس لیے دیا گیا ہے، یہ جوانی یہ زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ زندگی کی بیک بون کی حیثیت سے، زندگی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے یہ جوانی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کیا کرو، اس کے لیے زندگی گزارا کرو، تو پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز کی رحمت کے کرشمے کس طریقے سے ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو جب یہ فکر آخرت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو جائے، تو پھر سن لیجئے میرے بھائیوں، یقیناً وہ انسان کی زندگی کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ خواتین کے لیے بھی زندگیاں نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کا ایک زلزلہ آئے گا۔ وہ زلزلہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ ہم نے چائنا کا زلزلہ دیکھا، ہم نے جاپان کا زلزلہ دیکھا، ہم نے انڈیا کا زلزلہ دیکھا، ہم نے انڈونیشیا کا زلزلہ دیکھا۔ اللہ کی قسم ہے سارے دنیا کے زلزلوں کو ملا لیا جائے، وہ قیامت کا زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا زلزلہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ وہ زلزلہ کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ دیدہ عبرت رکھتی ہیں تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی مثال بیان فرمائی، وہ صرف مرد نہیں ہوں گے، عورتیں بھی وہاں پہ ہوں گے، اور عورتوں کا عالم کیا ہوگا؟ خواتین کا عالم کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے میری ماں اور بہنوں، بچے جتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اتنے زیادہ محبت والدین کو ہوا کرتی ہے، لیکن جو ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی تھی، وہ زلزلے کو دیکھے گی اور دیکھ کے اپنے بچے کو سینے سے لگے ہوئے بچے کو پھینک کے بھاگے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ اب میری ماں اور بہنوں میں اب ایسی بات بتلانے جا رہا ہوں جس کو آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں، اور آپ جانتی ہیں ایک ڈیلیوری ہونے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے۔ ایک خاتون جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے عالم میں اگر کسی خاتون کی جان جاتی ہے تو وہ شہید ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہے، کیونکہ اس نے زندگی اور موت کی ایک ایسی جنگ کی ہے، جنگ کرنے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ کیفیتیں، وہ وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑی کٹھنائیوں والا، بڑی مصیبت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن وہ آخرت کا زلزلہ ایسا ہوگا، آخرت کا زلزلہ ایسا ہوگا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى۔ اللہ کے اس عذاب کو دیکھیں گے، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کو ٹائم نہیں لگے گا وہ عذاب، کیوں؟ وہ حمل خود بخود گر جائے گا، کیوں؟ ان عذاب اللہ لشدید وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس نے شراب پی رکھی ہوگی، اس نے شراب پی رکھی ہوگی۔ وہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا، کسی بیئر کا نشہ نہیں ہوگا، کسی وسکی کا نشہ نہیں ہوگا، کسی رم کا نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نشہ اس قدر ہوگا کہ ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کوئی قصے کہانی کی کتابوں کی بات میں نہیں کرتا، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے قرآن مجید کے آیتوں کا ترجمہ کر کے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ وہ وقت آئے گا میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ یہ عقل مند بنیے۔ میں نے کہا ہے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا جیسے ہی ملے ملنے دیجئے، دنیا کے اندر کوششیں نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے اندر کوششیں کرنا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ذکرت النار فبکت، ایک دن آپ نے جہنم کو یاد کیا، فبکت، رونے لگیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک، عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ قال ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول جہنم کی یاد آ گئی اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر آپ نے پوچھا حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اور میرے محبوب کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے، یاد رکھیں گے؟ بل فی ثلاثۃ مواطن، 3 جگہ ایسی ہوں گی عائشہ لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن پکڑیں گے چلے جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑیں گے چلے جائیں گے، فلاں کی سفارش کریں گے، فلاں ہماری سفارش کریں گے۔ یا محمد الرسول اللہ اپنی چہیتی بیوی سے کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، حدیث کے الفاظ، لا یذکر احد احدا بل فی ثلاثۃ مواطن، 3 جگہ ایسی ہوں گی عائشہ میں تمہارا بھی کام نہیں آؤں گا، کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ حدیث کے الفاظ میں کہتا ہوں، سنن نبی داؤد کی روایت، عند المیدان، پہلی جگہ لوگوں یاد رکھو، نبی اپنی بیوی سے کہتا کون ہے، کہتا کس کو ہے، ذرا اس کو تصور کرے، کہتا کون ہے، کہتا کس سے ہے؟ نبی ہے جنہیں شفاعت عنایت فرما دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی سے کہتے ہیں کہ عائشہ میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ عند المیدان حتی یعلم ایخف میزان ام یدخل، میزان کے پاس جب ترازو ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے بھائی، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بس آپ ہیں اپنے عمل ہیں، آپ ہیں اپنے عمل ہیں، وہ عمل کے جو آپ نے کیے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جب یہ اعمال تولے جائیں گے کوئی آگے آپ کے اعمال کو بھاری نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کی محنتیں، آپ کی مشقتیں اور آپ کے حقوق اللہ، آپ کے حقوق العباد یہ تولے جائیں گے۔ جب اس وقت جب تولے جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، الیوم قد غضب ربی غضبا لن یغضب قبلہ ولم یغضب بعدہ، اس دن اللہ ایسے غیظ و غضب کے اندر ہوگا، نہ کسی اس سے پہلے کبھی اللہ ایسے غصے میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اور پیغمبر لا یتکلمون الا ہمسا، کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ پوری بلند آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گر کے کہہ رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم، اللہ مجھے محفوظ فرمانے میں۔ سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، آج میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تم لوگ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ اس طریقے کا عالم ہوگا میرے بھائی۔ وہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ جب ہوگا ہمارے اعمال کا، جب کوئی کسی کام نہیں آئیں گے، جب یہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، تولے جانے کے بعد دوسری جگہ ایسا ہے جب اس کو دیا جائے گا تو اب اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرا عند الصراط، عند الصراط، پل صراط میرے بھائیوں، اس بات کو نوجوانوں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر کے جائیے یہاں سے آج۔ پل صراط صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، احد من السیف ادق من الشعر، پل صراط کیا ہوگا؟ ساری کی ساری اندھیریاں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، اور اپنے اعمال کی روشنی میں آج ہم فون کرتے ہیں، فون خریدتے ہیں، بولتے ہوئے بیٹری بیک اپ کیا ہے اس کا، اعمال کا بیک اپ لے کے جائیے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، سمجھ گئے؟ وہاں پہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، اور اب آپ کے اعمال کی روشنی میں آپ چلنے لگے۔ وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانِهِمْ، ان کے روشنیاں جیسے ٹارچ ہم دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا ان کی روشنیاں چل رہی ہوں گی، اور ایسے عالم میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پل صراط احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر، اپنے بال کو پکڑ کے دیکھ لیجیے آپ، ادق کمپیریٹیو ڈگری ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، یہ بال جیسا باریک نہیں ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ عربی زبان اگر جانتے ہیں یہ اس میں تفضیل کہا جاتا ہے، انگلش میں تو کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا ہی نہیں، اس سے بھی کم بتلانے کے لیے حدیث کے الفاظ ادق من السیف ادق من الشعر، بال سے بھی زیادہ باریک ہے میرے بھائیوں، مجھ کو بھی چلنا ہے، آپ کو بھی چلنا ہے۔ اس کے لیے کیا انتظام کریں؟ بارش آتا ہے، ہمارا گھر جھوپڑی کا ہے تو ہم انتظام کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ بارش آنے سے پہلے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ گرما آتا ہے بولے کہ بھائی ٹھنڈے کولر کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، طرح طرح کی، لیکن اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے آپ نے؟ کیا سوچا ہے اس کے لیے آپ؟ ایک دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی کے گود میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، بیوی نے اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھا، وہ بھی رو پڑی۔ ایسی عورتیں تھیں شوہر سے محبت کرنے والی، اپنے شوہر کو پریشانی میں دیکھتی وہ بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی، پریشان ہوئے، کہا میرے سرتاج بھائی تم کیوں روتی ہو؟
کہا میرے سرتاج آپ کو میں نے روتا ہوا دیکھا، میری آنکھوں سے بھی بے ساختہ آنسو نکل آئے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے ایک اللہ کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ کہا میری بیوی مجھے اللہ کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے۔ کہا میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فرمان مجھے یاد آ گیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس پل صراط سے ہو کے گزرنا ہے۔ اننجو املا، مجھے وہ تصور آ جاتا ہے، پل صراط پہ سے چل کے گزرنے کا جو وقت آ جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اننجو املا، ہم اس کے اندر کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پل صراط پہ چلنا ہے، کیسے چل پائیں گے؟ کوئی سرکس کی رسی نہیں ہے وہ کہ اس کو چھتری پکڑ کے چل کیا جائے، اس کو ٹرین کیا جائے، ٹریننگ دی جائے، جہاں پہ وہ سرکس میں چھتری پکڑ کے وہ رسی عبور کرتے ہیں اور رسی پہ چلتے ہیں، اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی کرتب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ آخرت کی ہولناکیاں ہیں۔ اور یا تو پھر وہ کامیاب ہو کے اس کے اندر چلے گا، یا تو پھر وہ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر اذا وضع الصراط بین ظہرے جہنم، اور سن لو جب پل صراط کو دونوں جہنم کے کنارے پہ ڈال دیا جائے گا، اس پہ سے مجھے بھی چلنا ہے اور آپ کے لیے چلنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ آج میرے بھائیوں ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی گزارتے ہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، آج ہم گرما میں آتے ہیں تو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کوئی کولر کا پیتا ہے، کوئی فریج کا پیتا ہے، نہ جانے جس کے پاس نہ ہو کم سے کم ٹھنڈے گھڑے کا ہی وہ پانی پی لیتا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، آپ کو معلوم ہے تاپمان گرمی ہمارے پاس جو ہے نا گرما میں 48 ڈگری ہو گئی یا 50 ڈگری تو میں سمجھتا ہوں بہت آخری ہو جاتی ہے۔ 50 ڈگری اگر ہو گئی، 48 46 47 اگر آ گئی تو بڑے خطرناک گرمی کہلاتی ہے۔ لیکن دنیا کی آگ سے گرمی سے آخرت کی گرمی 69 جیسے 69% زیادہ ہوگی۔ اگر آپ ایک گیس کرتے ہیں کہ اندازے کے مطابق 2000 سینٹی گریڈ ڈگری، تو پھر اگر ہم اس کو حساب کرتے ہیں 1,38,000 سینٹی گریڈ ڈگری پہ جہنم کی، ایک اندازے کے مطابق، فائنل بات نہیں ہے، اندازے کے مطابق 1,38,000 سینٹی گریڈ ڈگری پہ وہ جب جلیں گی، لوہا آپ رکھیں گے، لوہا یہ لوہا رکھیں گے آپ، پانی کی طرح پگھل کے جائے گا۔ میرے بھائیو اس گرمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمان سنیے، اللہ کا فرمان سنیے، اللہ کا فرمان سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیتیں میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اللہ کہے گا یہ ظالم کو یونیفارم ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں ہم، یونیفارم ہوتا ہے، جہنم کا بھی یونیفارم ہے میرے بھائیو۔ جہنم کے یونیفارم کیا ہے؟ اللہ یونیفارم کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، وہ جہنم کا وہ آگ کے کپڑے، اس طریقے سے ٹیلر کپڑے کٹ دیتا ہے اپنے ٹیبل پہ رکھ کے، اللہ کا حکم ہوگا اس کو کپڑے سل لو جہنم کے، 69% وہ گرمی والے، وہ پہن کے جب اس کے اندر جائے گا پیاس کے مارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جب وہ پانی کے لیے چیخے گا، چلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا قَطَّ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، گرم پانی۔ آج ایک دن اٹھا لیجئے، 2 دن اٹھا لیجئے، گرم کر لیجئے پانی، آپ ہاتھ پہ ڈالیں گے میں سمجھتا ہوں صرف پھپولے آئیں گے بس۔ لیکن وہ جہنم کی گرمی کا عالم کیا ہے؟ کلام پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرمی کا عالم یہ ہوگا، ایسا اونٹ رہا ہوگا، ایسا کھا رہا ہوگا جس کے ذریعے سے جب وہ پانی انسان پیے گا اندریاں کٹ کے پیر کے نیچے گریں گے، مریں گے نہیں۔ یہ اللہ کے عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ لَا يَكَادُ يُزِيغُ، اور ایسا بھی ہے، ایسا بدبودار جہنم کے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی خون اور پیپ، جو ایک بالٹی حدیث میں آتا ہے ایک بغیر 10 لیٹر یا 12 لیٹر کی بالٹی ہوتی ہے، اگر اس کو دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ایریا نہیں ہرب نلی کا، بلکہ ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی، اتنی گندی اور بدبودار خون اور پیپ۔ جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو سیرپ پلایا جاتا ہے، کڑوی سیرپ پلائی جاتی ہے، بچے منڈیاں جھڑکتے ہیں، زبردستی کر کے ہاتھ پکڑ کے پلایا جاتا ہے، ویسے ہی پیچھے فرشتے گروز لے کے کھڑے ہوں گے۔ اور وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، وہ گھٹ گھٹ پینے کی کوشش کرے گا، جیسے کڑوی چیز پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ پینے کی کوشش کرے گا، لَا يَكَادُ يُزِيغُ، وہ نگل نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے اس کو موت گھیری ہوئی ہوگی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو ایسی بے شمار چیزیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحت عنایت فرما دے، تندرستی عنایت فرما دے،
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ مسلمان بنایا اور قرآن و سنت پہ چلنے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر حقوق اللہ کے اندر بھی کمیاں ہیں، حقوق العباد کے اندر بھی کمیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور بیویوں کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شوہروں کا اطاعت گزار بنا دے۔ اللہ نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی طرف چلنے کی توفیق عنایت فرما دے، ان کو نماز کا پابند بنا دے، ان کو دین کا پابند بنا دے، ان کو شریعت کا پابند بنا دے، اللہ والدین کے اطاعت گزار بنا دے۔ اللہ ہمارے بچے جو امتحانات لکھتے ہیں، جو محنتیں و مشقتیں کر رہی ہیں، اللہ ان کی محنتوں و مشقتوں کو کامیاب فرما دے، اور دنیا کے اندر اعلیٰ مقامات عنایت فرما دے، آخرت کے اندر بھی اعلیٰ مقامات عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ یہ خبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اللہ تو اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اللہ جہنم کا عذاب انتہائی خطرناک ہے، ان عذابھا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ اللہ جنت ہمارا مقدر فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو غفار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ تیری رحمانیت کا واسطہ، اللہ تیری رحمانیت کا وسیلہ، اللہ ان گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ آج ہی کے دن ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کو اتنا دور فرما دے جیسے مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اولوں سے برف سے اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمیں جو پریشان ہے ان کو پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ جو ظالم قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، یا اللہ یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے، یا انہیں مغلوب فرما دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ السلام۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔